آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنا مشورہ لکھیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر ہم سپتاہک پروگرام نور سیرت لے کر حاضر ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہم چرچا کریں گے ایک انگریزی کتاب پر جس کا نام ہے محمد ان دا ہندو اسکرپچرس۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں پنڈت وید پرکاش، جو ایک برہمن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سنسکرت بھاشا کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اور الہ آباد یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے، پرکاشت ہو چکی ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے کالکی اوتار۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندو مت کی کتابوں اور ویدوں میں جس کالکی اوتار کا ذکر ملتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس ریسرچ کو، اپنی اس کتاب کو ہندوستان کے 8 پرسدھ ودوانوں اور پنڈتوں کے پاس بھیجا، جو سب کے سب سنسکرت کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، دھرم گرو مانے جاتے ہیں۔ تو سبوں نے اس کتاب کا ادھین کیا، اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کتاب میں جو بھی ریسرچ پیش کی گئی ہے وہ سب کے سب ستیہ ہے، مانیہ ہے، اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، کسی شبہے کی گنجائش نہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی ریسرچ میں یہ واضح کیا ہے، یہ بتایا ہے، اس بات کی پشٹی کی ہے کہ ہندو مت کی کتابوں میں اور ویدوں میں جس کالکی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس لیے تمام ہندو مت میں آستھا رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دھرم گرو مان لیں، ان کی سدھانت کو اپنائیں، ان کی شکشا پر چلیں، اور جس مشن کو وہ لے کر آئے تھے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ پنڈت وید پرکاش نے تقریباً 10 پروف پیش کیے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ کالکی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ پروفٹ محمد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام 10 پروف پنڈت وید پرکاش نے ہندو مت کی کتابوں اور ویدوں سے لیے ہیں، جس کو ہم یہاں ترتیب کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ پروف نمبر 1، ویدوں میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار آخری اوتار ہوگا اور پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ جب ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ادھین کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی آخری پیغمبر مانے گئے ہیں۔ آپ نے بھی پوری دنیا کو راستہ دکھایا ہے اور سب کو ایک ایشور تک پہنچایا ہے، ایک اللہ تک پہنچایا ہے۔ پروف نمبر 2، ویدوں کے مطابق کالکی اوتار ایسی سرزمین پر پیدا ہوگا جو جزیرہ کہلائے گا۔ لہذا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خطے اور جس علاقے مکے میں پیدا ہوئی وہ بھی ایک جزیرہ کہلاتا ہے، اور پوری دنیا میں جزیرۃ العرب کے نام سے پرسدھ ہے اور فیمس ہے۔ پروف نمبر 3، ویدوں میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد یعنی پتا جی کا نام وشنو بھگت ہوگا اور والدہ یعنی ماتا جی کا نام سومانب ہوگا۔ چنانچہ جب ہم وشنو بھگت کا ترجمہ اردو یا عربی میں کرتے ہیں تو عبداللہ ہوتا ہے، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی ان کے پتا جی کا نام ہے، اور جب سومانب کا اردو یا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے آمنہ، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی ان کی ماتا جی کا نام ہے۔ پروف نمبر 4، ویدوں میں کہا گیا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور زیادہ استعمال کرے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیتون اور کھجور زیادہ استعمال کرتے تھے، اور ان دونوں چیزوں کو آپ بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ پروف نمبر 5، ویدوں کے مطابق کالکی اوتار اپنی بات کا سچا اور امانت دار ہوگا۔ اس وشے میں بھی جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ادھین کرتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں،
تو معلوم ہوتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کے سچے اور پکے تھے، اور کبھی بھی کسی کی امانت میں، کسی کی مال و دولت میں جو ان کے پاس رکھا گیا ہو کبھی خرد برد نہیں کیا، بلکہ تمام مال حفاظت کے ساتھ ان کے مالکوں تک پہنچا دیا۔ پروف نمبر 6، ویدوں کے مطابق کال کی اوتار جس خاندان یا جس قبیلے میں پیدا ہوگا، وہ خاندان اور وہ قبیلہ اپنے گاؤں، محلہ، علاقے کے تمام خاندانوں اور تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، سب سے زیادہ مان سمان والا ہوگا۔ چنانچہ اس تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جس قبیلے اور جس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، وہ قبیلہ اور خاندان مکہ کے تمام قبیلوں اور خاندانوں سے زیادہ عزت والا ہے، زیادہ مان سمان والا ہے، اور تمام مکہ والے اس خاندان قبیلہ قریش کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ پروف نمبر 7، ویدوں میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار کی شکشا سوئم اللہ تعالی، سوئم ایشور اپنے خاص میسنجر اور اپنے خاص قاصد کے ذریعے دے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا اور ان کی تعلیم کا انتظام خود ایشور نے، خود اللہ تعالی نے غار ہرا میں اپنے وشیش دودت اور خاص میسنجر حضرت جبرائیل کے ذریعے دی۔ پروف نمبر 8، ویدوں میں لکھا ہے کہ ایشور یعنی اللہ تعالی کی جانب سے کال کی اوتار کو ایک وشیش سواری، تیز رفتار سواری ملے گی، جس پر وہ سوار ہو کر زمین سے 7 آسمان کا سیر کرے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایشور نے یعنی اللہ تعالی نے ایک خاص سواری دی تھی، ایک خاص براق دیا تھا جو نہایت تیز رفتار سواری تھی، اور جس پر سوار ہو کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے 7 آسمان کا سیر فرمایا، جسے دین اسلام میں سفر معراج کہا جاتا ہے۔ پروف نمبر 9، ویدوں میں لکھا ہے کہ ایشور یعنی اللہ تعالی کال کی اوتار کو بہت زیادہ قوت دے گا اور اس کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اس وشے میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایشور نے یعنی اللہ تعالی نے بہت ہی بہادر بنایا تھا اور بہت ہی طاقت و قوت والا بنایا تھا، اور ان کی بھی مدد جنگ بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے فرمائی کے باوجود ان کے پاس 313 افراد تھے، لیکن ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑے اور انہیں جیت حاصل ہوئی۔ پروف نمبر 10، ویدوں کے مطابق کال کی اوتار تلوار بازی، تیر اندازی کے ماہر ہوں گے، یعنی جس عہد میں ہوں گے اپنے تمام جنگی ہتھیاروں کو بخوبی استعمال کرنا جانتے ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں تلوار بازی، تیر اندازی کے ماہر تھے اور ان تمام ہتھیاروں کو بخوبی چلانا جانتے تھے۔ اس پر پنڈت وید پرکاش نے بڑے خوبصورت انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ جس وقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے وہ تیر اندازی کا زمانہ تھا، وہ تلوار بازی کا زمانہ تھا۔ چنانچہ ایسے نیو ایج میں اور ایسے نئے زمانے میں تیر اندازی اور تلوار بازی کے ماہر کال کی اوتار کا انتظار کرنا مورکھتا ہے اور نادانی ہے۔ اب ایسے میں ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دھرم گرو مان لیا جائے، ان کی سدھانت کو اپنایا جائے، ان کی شکشا پر چلا جائے اور ان کے بتائے ہوئے مشن کو اپنا لیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اسی میں سب کی بھلائی ہے، اسی میں پوری انسانیت کی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم وداع چاہتے ہیں، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔